الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں یعنی آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں اور آپ آپس میں غور کر لیں کہ ہم دن بھر میں کتنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ کسی کے پاس ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم سلام کی عادت بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ السلام قبل الکلام، کہ سلام کو کلام سے پہلے عام کریں۔ تو اب پہلے جب ہماری سلام کی عادت بن جائے گی تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ عادت بنانی ہوگی کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں تو سلام پہلے کریں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اور آپ درود شریف پڑھیں گے تو اب جس سے آپ نے ہاتھ ملایا ہے وہ بھی اگر درود پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ درود پاک نہ بھی پڑھے تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ بھی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ ایک یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور ایس جے پلس پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، آج کے ہمارا مختصر سا بیان، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ آج ایک تعداد ہے جو اس دنیا میں اللہ پاک کی دی ہوئی کثیر نعمتیں استعمال کرتی ہے، اور کتنی نعمتیں استعمال کرتی ہے یہ تو کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، بلکہ ایک لمحے میں ہم پر اس کریم کی کس قدر نعمتیں ہیں، کس قدر کرم نوازیاں ہیں، یہ اس کا اندازہ تو کوئی بھی نہیں لگا سکتا، اور کوئی اس کی کامل پہچان نہیں رکھ سکتا، مگر جسے اللہ پاک خود جتنی چاہے پہچان عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں جن نعمتوں کا جتنا شعور ہے ہم ان نعمتوں کی بھی ٹھیک طرح قدر کرنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ ایک اندازہ لگائیں کہ ایک لمحہ گزر گیا۔ اب میں نے یہ 4 جملے کہے، ایک لمحہ گزر گیا۔ اب ان 4 جملوں کے کہنے میں، 4 الفاظ کے کہنے میں ایک لمحے سے بھی کئی گنا زیادہ وقت گزر گیا۔ اب ایک لمحے کے اندر میں سانس لے رہا ہوں، آپ سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری آنکھیں سلامت ہیں، یہ اس کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرا پاؤں سلامت ہے، میرا ہاتھ سلامت ہے، میرا جسم سلامت ہے، میری عقل سلامت ہے، میں سوچنے سمجھنے کا، فیصلہ کرنے کا شعور رکھتا ہوں، یہ اس کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے اگر کوئی ایک آدھ نعمت ہم سے چھن جائے، یا ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ہمارا حادثہ ہو جائے، یا کوئی اور کسی طرح کی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بلا ہم پر آ جائے، تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، اس کو ہم اپنے ذہنوں میں سوار کر لیتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ دیگر جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، جو رب کی کرم نوازیاں ہم پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ چل رہی ہیں،
ان کی طرف ہماری توجہ یہ نہیں جاتی، اور ان نعمتوں کو پس پردہ ڈال کر جو مصیبت آئی ہے اس کو اپنے ذہن پر سوار کر کر ایک نہ رکنے والا طویل شکوہ شکایت اور ناقدری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو کیسا رکھنا چاہیے اور کس طرح سے صبر و شکر کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، آج ہم اس بارے میں سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں رہتا اور ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ایک ویران سی جگہ میں خیمہ دیکھا جس میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں آنکھیں بیماری سے ضائع ہو چکی تھیں۔ اس حالت میں بھی وہ شخص ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری وہ حمد کرتا ہوں جو تمام مخلوق کی حمد کے برابر ہو۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ اب دیکھیے اس کا شکر ادا کرنے کا کتنا پیارا انداز ہے۔ دونوں آنکھیں نہیں ہیں، دونوں پاؤں نہیں ہیں، دونوں ہاتھ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیسے شکر ادا کر رہا ہے کہ مالک تو نے مجھے کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بیچاروں کو ڈائلیسس پر ہیں، کسی کے گردے خراب، کسی کا جگر خراب، کسی کا پتا خراب، کسی کا معدہ خراب، کسی کو شوگر کی بیماری، کسی کا لو بلڈ پریشر، کسی کا ہائی بلڈ پریشر، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں۔ لیکن اگر ہماری عقل سلامت ہے، ہمارا جسم سلامت ہے، ہم صحت والے ہیں، تندرستی والے ہیں، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اس کی طرف سے ہم پر کرم نوازی ہے، اس کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی حالت دیکھی تو میں نے کہا خدا کی قسم میں اس شخص سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد کے یہ پاکیزہ کلمات تمہیں سکھائے گئے ہیں یا تمہیں الہام ہوا ہے؟ چنانچہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا اے مرد صالح، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تم مجھے جواب دو گے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر معلوم ہوا تو ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا تمہارے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں، پھر وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ پاک کی حمد کر رہے ہو، اور وہ کون سی ایسی عطا ہے کہ جس کے اوپر تم رب کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھو، اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ کر دیتی۔ اگر وہ پروردگار چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے۔ اگر اللہ چاہتا تو سمندر کو حکم فرماتا جو مجھے غرق کر دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھسا دیتی۔ لیکن دیکھو، اللہ پاک نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا، تو پھر میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں، اس کی حمد کیوں نہ کروں، اور اس پاک پروردگار سے محبت کیوں نہ کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں اور ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین، اس واقعے سے، اس حکایت سے ایک بہت ہی پیارا درس ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہم پر آ جائے
تو اس پر ہمیں واویلہ نہیں کرنا چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگرچہ ہم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت آتی بھی ہے تو فوراً ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے اس پر ہی رکھا، اپنے کرم سے کسی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیا، کیونکہ جو ہم صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ میرے رب کو اگر ناپسند ہے تو وہ میرا رب اسے نہیں عطا فرماتا۔ ہم جسے غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور میرے رب کی اس کے اندر رضا ہوتی ہے اور وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو میرا رب وہ عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا رب کی رضا پر راضی رہیے، اس کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی قدر کیجیے، ان کا شکر ادا کیجیے۔ اب جو رب کا شکر ادا کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ تلاوت قرآن کیجیے، سجدوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، نوافل کی ادائیگی کا ذہن بنائیں، نوافل کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے کا ذہن بنائیے، قرآن پاک کی تلاوت کا ذہن بنائیے، روزانہ کم از کم 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 پاؤ، 1 رکوع کم از کم پڑھیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ درود پاک پر اپنا دھیان دیں، درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے لیے آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے پاس تسبیح رکھیں۔ تسبیح آپ کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ پڑھنے کا بھی ذہن بنے گا، بار بار جیب میں ہاتھ جائے گا، تسبیح جب ہاتھ سے ٹکرائے گی تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کا بھی مزید ذہن پختہ بنے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔